آپ سب دیکھنے والوں کو میری طرف سے پیار بھرا سلام اور خدا کے کلام کی برکت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ اور جتنے ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، خدا آپ کو اپنی حفاظتوں میں رکھے، اور جتنے اس ویڈیو کو کمنٹس کرتے ہیں اور جتنے خدا سے پیار کرنے والے وہ ملک پاکستان کے اندر تمام بسنے والوں پر خداوند یسوع المسیح کے نام سے ہمیشہ سلامتی ہو۔ عزیزو، آج میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے یہ ممکن کیا کہ اچھے کام کے لیے، ایک اچھی بیٹی کے لیے ہم نے آج ویڈیو جو بنائی ہے، اور جب اس ویڈیو کو ہم نے دیکھا تو ہم یقین کریں کہ ایسی باپ اور بیٹی کی محبت کی لاجوال کہانی کو جب دیکھتے ہیں، جب باپ اور بیٹی کی محبت ہے، اسی لیے تو خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ بیٹیاں خدا کی رحمت ہوتی ہے، اور جو اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں خدا ان کی ہر پریشانی ٹال دیتا ہے۔ اور یقین کریں کہ کراچی میں ایک بہت بڑا سانیہ پیش ہوا، آپ یہ اس پہلے ویڈیو میں دیکھیں، اور جب اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک محبت اور ایک ایسا پرسکون اس بیٹی کے فیس اور بیٹی کی ایک ادا نے زندگی بدل دی، اور لاکھوں جو جرائم کرتے ہیں، جو ڈکیٹ ہیں، پر بیٹیوں کی محبت کے آگے ان کا کوئی بس نہ چلا۔ اور جب دیکھیں اس ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا ہے جو کراچی کا واقعہ ہے، نیوز پر ہر جگہ پر شیئر ہوا، تو اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ اس بیٹی کی سوچ دیکھیں، اس بیٹی کا حوصلہ دیکھیں، وہ پرسکون اپنے باپ کے ایک چھوٹے سے سٹول پر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ لولی پوپ کھا رہی ہے۔ اب ڈکیٹ آتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس ویپن ہے، اور بیٹی 4 سال کی دیکھ رہی ہے کہ اس کے باپ کو مار بھی رہا ہے وہ، اور کیا کرتا ہے؟ اس سے جتنے پیسے وہ چھین رہا ہے، اور وہ بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، وہ مزے کے ساتھ اسے دیکھ رہی ہے، ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے کہ میرے باپ کے اوپر کیوں مار رہا ہے، پیسے بھی لے رہا ہے اور میرے باپ کو مار بھی رہا ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، لیکن باپ کا دیا محبت کا ایک تحفہ تھا، جو ہر باپ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو جب پیار آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ آپ بیٹیاں بھی کہتی میں نے لولی پاپ کھانا ہے۔ اب دیکھیں وہ بڑے مزے کے ساتھ لولی پاپ کھا رہی ہے، اور بچوں سے چھینو تو بچے ضد کرتے ہیں، لیکن یہ بیٹی نے 4 سال کی نے ضد نہیں کی۔ اس کی سوچ دیکھیں کہ یہ جو بندہ ہے وہ اس ویپن سے یا پسٹل سے واقف نہیں ہے، اور وہ یہ دیکھتے کہ میرے باپ سے پیسے مانگ رہا ہے، چھین رہا ہے، اور اس کی سوچ دیکھیں پھر جب اس کے باپ کو مارتا ہے، پسٹل بھی دکھاتا ہے، تو اس کے پیسے جب چھین لیتے تو اس ڈاکو نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اسے اپنے منہ سے لولی پاپ نکال کر اسے دینے لگی، یہ بھی لے جاؤ، جب میرے باپ کا سب کچھ لے لیا ہے تو جو میرے باپ نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے مجھے لولی پاپ لے کر دیا، یہ بھی لے جائیں، اسے دے رہی ہے، اور اس کے اندر فوری طور پر انسانیت جاگی ہے۔ وہ بھی ایک باپ کا، ایک بیٹی کا باپ ہوگا، بھائی بہنوں کا بھائی ہوگا، ماں والا ہوگا، گھرانے والا ہوگا، کوئی اپنی مرضی سے جرم نہیں کرتا، مجبوریاں، پریشانیاں،
لیکن سب سے بڑی اندر انسانیت ہونی چاہیے، اور انسانیت گھرانے سے ملتی ہے، محبت سے ملتی ہے، اور ایک محبت نے چوروں سے، وہ بڑا اچھا بول ہے، چوروں سے کتب بنا دیتا ہے۔ اور جب بیٹی نے اس سے سب کچھ اس باپ کا چھین لیا تو بیٹی نے کہا یہ بھی ساتھ میں لے جائے، اس سے کہتی یہ لولی پاپ بھی آپ لے لیں، اور وہ بیٹی کی اس ادا، بیٹی کی اس محبت اور باپ کی محبت اور بیٹی کی محبت کے آگے سلنڈر اس نے سب کچھ کر دیا، اور اس نے اس لولی پاپ کو نہیں لیا بلکہ اس کے باپ کے پیسے بھی لوٹا دیے، اور ساتھ میں اس نے جو کام کیا میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں اس کام کو۔ اس نے بیٹی کو دیکھ کر پہلے اس نے اسے پیار دیا، پھر اس سے رہا نہیں گیا، اس کے سر کا بوسہ لیا۔ آج سے میں یہ دیکھ کر کہ آج بھی پاکستان کے اندر انسانیت ہے، اس نے بیٹی کو دیکھ کر نہ جانے وہ کتنا پچھتایا ہوگا، وہ گھر جا کر کتنا پچھتایا ہوگا۔ آج کل بیٹیوں کی قدر کہاں ہے؟ 4 سال کی بیٹیوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے، کوئی بیٹیوں کو قتل کر رہا ہے، کوئی بیٹیوں کے ساتھ ریپ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس نے اس کی یہاں پر بوسہ لیا، سر کے اوپر سے بوسہ لیا، اور اس کا ادا اس وقت اس کے روتا ہوا اس دکان سے گیا ہے۔ یہ باپ کی محبت اور بیٹی کی محبت کی بات کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں بیٹیاں زحمت ہوتی ہیں، میں کہتا ہوں بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ جب خدا کی رحمت ہوگی آپ پر تو کوئی بھی آپ کے مال کو نقصان، آپ کی اولاد کو نقصان، آپ کے گھر کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے جتنے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، میرے یسوع المسیح نے سب سے زیادہ بیٹیوں سے پیار کیا ہے، اور جو اس نے لفظ کہا کہ تم میری بیٹیاں ہو، تم میری بہنیں ہو، میرے یسوع نے یہ لفظ اپنی مبارک زبان سے کہا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ عزیزو، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ میرے یسوع نے یہ پوری خدا کے کلام کی محبت، بیٹیوں کی شان، بیٹیوں کا امان اور بیٹیوں کو عزت دینے والا سب سے زیادہ اگر دنیا میں ہے تو یہ خدا کا کلام۔ جب ڈاکو کی بات کرتے ہیں تو یہ تو ڈاکو پیسے لوٹنے والا تھا، ایک یسوع کے ساتھ صلیب پر بھی ڈاکو تھا۔ میرے یسوع کے 2 ڈاکو، ایک دائیں ایک بائیں، لیکن ایک نے کہا اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں جائے گا تو مجھے یاد کرنا۔ وہ بھی ڈاکو بچ گئے۔ میرا بڑا ایمان ہے کہ آج کی ویڈیو سے جو جرائم کرتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، اس بات کو سوچے ہم دنیا میں نہ کچھ لائیں ہیں نہ لے کر جائیں گے، لیکن ایمان کی رسی کو تھامے رکھیں، مضبوطی سے اپنے ہاتھ سے محنت کریں، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کما کر کھلائیں، اپنے بچوں پر خدا کے فضل سے اور محنت کریں، اپنے بچوں کے لیے محنت کریں۔ جتنے بھی جرائم کرتے ہیں ان سب سے میں خدا کے کلام سے آج آپ کے لیے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے اپنے بچوں کو پالیں، اور اپنی زندگی ایک اچھے پاکستانی، ایک اچھے ایماندار، جس مرضی مذہب سے کیوں نہ ان کا تعلقات ہو، اپنے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے ایمانداری کے ساتھ اور ایک اچھے نیک انسان بن کر اپنے بچوں کو رزق حلال اور اپنے ہاتھوں کی محنت سے پیٹ پالیں، نہ کہ کسی کی مال کو زبردست چھیننے کی کوشش کرے۔ اور جو حکومت بھی کام کر رہی ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور جتنے جرائم کرتے ان کا آخر آپ کو پتہ انکاؤنٹر ہی ہوتا ہے، ان کی ڈیتھ ہی ہوتی ہے۔ کیوں نہ اپنی زندگی کے
زندہ ہوتے ہوئے اچھے کام کر کے توبہ کر کے اور ایک اچھے انسان بن کر تاکہ اس دنیا میں بھی اچھائی اور پھر آخرت میں بھی آپ کو سونے خدا کے سامنے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط ہے، اس کا باب نمبر 5 ہے جی، اور اس کی آیت نمبر ہم دیکھ رہے ہیں 8 سے لے کر 12 آیت مبارکہ، 4 آیتیں ہیں جی جو خدا کے کلام میں لکھا ہے یہاں پر، کیونکہ تم پہلے تاریکی میں تھے، اندھیرے میں جرائم کرنا، وارداتیں کرنا، لیکن خدا نے اگر آپ کو اچھا راستہ دیا ہے، سمجھداری دی ہے، تو یہاں پر کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں؟ مگر اب خداوند میں نور رہو، نور بنو۔ جتنے بھی ابلیس کے قبضے میں ہیں، جتنے لوگ ابلیس کے قبضے میں ہیں، جہاں ابلیس کے پیروکار ہیں، جہاں ابلیس کے اوپر ان کا سایہ ہے، جہاں ابلیس غلط کام کراتا ہے، جہاں ابلیس لڑاتا ہے، جہاں ابلیس جدائی ڈالتا ہے، جہاں ابلیس آپ کو برباد کرتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو بچائیں، نور میں چلیں۔ اب ہر بندے کی خواہش ہے کہ میرے لیے نور کے دروازے کھول، میں نے آپ کے لیے روحانی برکات اور نوروں کا باپ یسوع المسیح کے نام سے انجیل مقدس کھول کر آپ کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں اور کلام بھی کر رہا ہوں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ نور میں رہو۔ جب آپ روشنی میں ہوں گے، جب آپ روشنی میں ہوں گے، نور میں رہو گے، تو پھر کوئی بھی آپ کو طریقی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ روشنی میں سب کچھ نظر آتا ہے، اہنے کی طرح نظر آتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو بات ہے اصل میں، بس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، خدا کے بیٹے بن کر اس میں چلو۔ بے شک ہماری یہ زندگی ہے کیا ہے؟ تھوڑی سی زندگی، کیا ہم لوگ اس زندگی کو غلط کاموں کے لیے صرف کریں؟ کیوں نہ اپنے بچوں کے لیے، کیوں نہ اپنی بیٹیوں کے لیے، کیوں نہ اپنے بیویوں کے لیے، کیوں نہ اپنے ماں باپ کے لیے اچھی یہ زندگی جو اچھی طرح اسے انجوائے کریں، اس زندگی کا فائدہ اٹھائیں جو خدا نے آپ کو زندگی دی ہے، روشنی دی ہے، اس زندگی سے فائدہ اٹھائیں، اسے تاریکی میں نہ لے کر جائیں، اسے گناہ میں لے کر نہ جائیں، اسے ڈکیتی میں لے کر نہ جائیں، اسے چوریوں میں لے کر نہ جائیں، اسے فراڈ میں لے کر نہ جائیں، اسے دھوکے میں لے کر نہ جائیں۔ اپنے بچوں کو محبت سکھائیں۔ آج خدا کے کلام میں جو آپ سن رہے ہو، اب خداوند میں نور رہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی، راست بازی اور سچائی ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے! اگر آپ نور کے فرزند بننا چاہتے ہیں، روحانی بننا چاہتے ہیں، خدا کی روشنی چاہتے ہیں، نوروں کی روشنی چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو بریائی کا راستہ عزیزو چھوڑنا پڑے گا کہ سچائی، نیکی، راست بازی اور سچائی اور تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خدا کو کیا پسند ہے۔ خدا کو بریائی پسند نہیں ہے، خدا کو لالچ پسند نہیں ہے، خدا کو داغے باز پسند نہیں ہے، خدا کو جرائم کرنے والے پسند نہیں ہے، خدا کو ڈاکو پسند نہیں ہے۔ بے شک لوگوں نے آپ کا ٹائٹل، آپ کا نام ڈاکو رکھا، لیکن خدا نے آپ کا نام بیٹے رکھا ہے۔ آپ خدا کے بیٹے ہیں، آپ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ جتنے لوگ اپنے قدموں کو غلط کاموں سے روک لیجئے، بہت سارے گھر برباد ہو گئے، بہت سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ آخرکار ہے کیا؟ کن کے لیے کر رہے ہیں؟
کیا اس کا وعدہ نہیں ہے؟ جو پیدا کرتا ہے آپ کے، جو روزی لکھی ہے، جو آپ کا حق ہے، وہ دیتا ہے، وہ رزق آپ کو دیتا ہے۔ لیکن آپ جب دوسروں کا رزق چھینیں گے، جب دوسروں کی مال پر ڈاکہ ڈالیں گے، جب دوسروں کے گھروں پر نظریں رکھیں گے، جب دوسروں کی بیٹیوں پر نظریں رکھیں گے، تو اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ برائی کا راستہ استعمال کرو گے تو آپ کے لیے برا ہوگا۔ پھر پولیس بھی، حکومت بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ بہت سٹرکٹلی حکومت جو کام کر رہی ہے اس میں کیا ہوگا؟ پھر بعد میں پچھتانا، گھر والوں کے لیے ذلت، خاندانوں کے لیے ذلت، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں مقابلے میں، یا گول یا کاؤنٹر ہو جاتا ہے ان کا، جہاں اس دنیا سے کسی طرح بھی وہ رسوا ہو کر جاتے ہیں، ان کے گھر والوں کے لیے ہمیشہ ایک پریشانی کا سبب ہوتا ہے۔ ہاں یہ فلانے کی بہن ہے، یہ فلانے کی ماں ہے، یہ ان کے، نہیں ہم نے ان سے رشتہ نہیں لینا، ان کا بیٹا ڈکیٹ تھا۔ کیوں نہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی پر اور طریقے کے کاموں کو ترک کر کے اچھے انسان بن کر، اور ہمیشہ اے میرے خدا میرے لیے نور کے دروازے کھول، میرے لیے رحم کے دروازے کھول دے، میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، نہ میرے یہ ہاتھ غلط کام کرے، میں ایک اچھا باپ بنوں، میں اچھا بھائی بنوں، میں اچھا بیٹا بنوں، میں اچھا دوست بنوں۔ عزیزو، میں جتنے ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، خدا کے کلام میں بھی ہم نے سکھایا، اور طریقے کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو، شیطان کے کاموں میں شریک نہ ہو، ان گینگ کا ساتھ نہ دیں جو غلط ہے، بلکہ اپنی زندگی بسر کریں۔ جتنے دیکھ رہے ہیں یقین کریں کہ ابلیس چاہتا کہ یہ جیے ہی نہ، یہ ختم ہو جائے۔ آخر پر یہ آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، کفن بھی کیا چیز ہے، کفن بھی کیا چیز ہے، بنانے والے نے بیچ دیا، خریدنے والے نے پہنا ہی نہ، اور جس نے پہنا وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اس کا سفر آخر ہو گیا۔ کیوں نہ ہم ایک اچھے سفر کی طرف، ایک اچھے نیکی کی تلاش میں قدم بڑھائے، تاکہ خدا کے ساتھ وفاداری اور ایک اچھے کاموں سے اپنا آغاز کر کے، توبہ کر کے، اور خدا سے مدد مانگے، تاکہ خدا آپ کو ہر برائی سے، آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔